محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن کی وہ آیت دیکھیں گے جو اس دور کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ تھا اور آج کے سائنسی دور کے لیے بھی۔ ہم دیکھیں گے سورہ روم کی 2 سے 4 آیت، جس میں اللہ نے فرمایا ہے رومیوں کو پست ترین سرزمین میں شکست ہوئی ہے، لیکن ان کی شکست کے بعد وہ جلد ہی فتح یاب ہوں گے 3 سے 9 سال کے اندر۔ اس سے پہلے اور بعد کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت 620 عیسوی کے لگ بھگ نازل ہوئی۔ 613 سے 614 عیسوی میں بت پرست فارسیوں کے ہاتھوں عیسائی بیزنٹائن کی شدید شکست کے تقریباً 7 سال بعد اس آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جلد ہی بیزنٹائن فتح حاصل کریں گے۔ در حقیقت بیزنٹائن کو اتنی بھاری شکست ہوئی تھی کہ سلطنت کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا بھی ناممکن نظر آتا تھا، پھر سے فتح یاب ہونے کو چھوڑ ہی دے۔ کفار مکہ جو بت پرست تھے وہ رومیوں کے ہار سے خوش تھے کیونکہ فارس بھی بت پرست تھے، اور مسلمان تھوڑا ناخوش تھے کیونکہ بیزنٹائن پھر بھی اہل کتاب سے تھے اور شروعات میں انہوں نے صحابہ کی مدد کی تھی۔ نہ صرف پرشیا بلکہ آورس، سلاو اور لومبارڈز بھی بیزنٹائن کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ کئی گورنر نے کنگ ہیراکلس کے خلاف بغاوت کر دیا تھا اور امپائر خاتمے کے کگار پر تھا۔ میسوپوٹامیا، سیریا، فلسطین، مصر اور آرمینیا جو پہلے بیزنٹائن امپائر سے جڑے تھے ان پر بھی پرشیا نے حملہ کر دیا تھا۔ کہیں تو ہر کوئی بیزنٹائن امپائر کے گرنے کی امید کر رہا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت یہ آیت نازل ہوا جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگا لی کہ جب اللہ نے کہا ہے تو ضرور فتح ہوگا۔ بے شک کامل یقین تھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سورہ روم کی پہلی آیت کے نزول کے تقریباً 7 سال بعد دسمبر 627 عیسوی میں بیزنٹائن سلطنت اور سلطنت فارس کے درمیان ڈیڈ سی کے پاس ایک علاقے میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، اور اس بار بیزنٹائن فوج جس نے حیرت انگیز طور پر فارسیوں کو شکست دی۔ چند ماہ بعد فارسیوں کو بیزنٹائن کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا جس کے تحت وہ ان سے چھینے گئے علاقے واپس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ آخرکار رومیوں کی فتح کا اعلان خدا کی طرف سے قرآن میں موازنہ طور پر ہوا۔ ایک اور معجزہ جو مذکورہ آیت میں نازل ہوا ہے وہ ایک جغرافیہ حقیقت کا اعلان ہے جسے اس دور میں کوئی بھی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ روم کی 3 آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رومیوں کو سب سے نچلی زمین میں شکست ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں اہم لڑائیاں ہوئیں دمشق اور یروشلم میں نشینی زمین کے ایک وسیع علاقے میں واقع ہیں جسے گریٹ رفٹ ویلی کہتے ہیں۔ گریٹ رفٹ ویلی زمین کے پرت میں ایک بہت بڑی 5000 کلومیٹر فالٹ لائن ہے جو ایشیا کے ایسٹ سیریا سے لے کے اور ایسٹ افریقہ تک جاتی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت جو حال ہی میں سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے دریافت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڈ سی کے ارد گرد کا علاقہ وادی گریٹ رفٹ میں واقع زمین پر سب سے کم اونچائی پر ہے۔ در حقیقت زمین پر سب سے کم نقطہ کا ساحل ہے جس کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 400 میٹر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے نچلے مقام پر واقع ہے۔ زمین پر کوئی بھی لینڈ پوائنٹ ڈیڈ سی کے شور لائن سے کم نہیں، لہٰذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ملک یا صوبہ جو ڈیڈ سی کے قریب میں ہے وہی ہے جو قرآن میں سب سے نچلے زمین سے مراد ہے۔ یہ قرآن کا ایک حقیقی معجزہ ہے کیونکہ 7ویں صدی میں کوئی بھی ایسی حقیقت کو نہیں جان سکتا تھا اور نہ ہی اس کا اندازہ لگا سکتا تھا کیونکہ اس وقت سیٹلائٹ اور جدید ٹیکنالوجی دستیاب نہیں تھے۔ ایک بار پھر صرف ایک ہی ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں خدا کائنات کے خالق اور موجود کی طرف سے الہامی وحی ملتی تھی۔ قرآن کے اور بھی سائنٹیفک معجزے کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور اسے لائک کریں۔ السلام علیکم۔